الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المؤمنين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل عزت و احترام سامعین اکرام، خمسہ مجالس ایام عزائے فاطمیہ کی آج تیسری مجلس کا شرف ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جناب سیدہ کہ جن کا نام بابرکت ہے، آپ کا ایک نام مبارکہ بھی ہے، برکت والی بیوی. آپ کے ذکر میں برکت ہے، آپ کی یاد میں برکت ہے، آپ کے نام میں برکت ہے. آپ کا نام اور آپ کا ذکر دوسروں کو سنانے میں برکت ہے. آپ پہ گزری دوسروں کو بتانے میں برکت ہے. یہ وہ مقدس بیوی ہے کہ جو شیعت کی جان ہے. فاطمہ شیعت کی شان ہے، بلکہ فاطمہ شیعت کی پہچان ہے. فاطمہ شیعت کی پہچان ہے. اگر زمانے میں کوئی آپ کو ملے اور کہے کہ ہم ملتے ہیں بہت سے لوگ، ہم علی کو مانتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں اور علی کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات مکمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا، یہ کہنے والا شیعان اہل بیت میں سے ہے. کوئی آپ کو ملے کہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں، حسین کے قاتل سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، اس سے اس کی محبت کا اظہار تو سمجھ میں آئے گا، مگر یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ شیعان اہل بیت اطہار میں سے ہے. توجہ دیجیے. امام حسن مجتبیٰ کا کوئی نام لے کہے کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، امام کی پانی میں غذا میں زہر ملانے والے کے اوپر ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، محبت تو سمجھ میں آئے گی مگر اس کا شیعہ ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آ کے یہ کہے کہ ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اور فاطمہ کے قاتل سے تبرہ کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ صحیح میں حقیقی وہ شیعہ ہے جسے شہزادی پسند کرتی ہے.
اس لیے مقدس بیوی کی ذات، آپ کا لفظ، آپ کا نام، آپ کا ذکر شیعت کی پہچان ہے، حد فاصل ہے شیعت کے لیے. یعنی جناب فاطمہ زہرا کے قاتل کو اگر کوئی بے نقاب نہیں کرتا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل پہ تبرہ نہیں کرتا، اس سے اظہار بیزاری نہیں کرتا، وہ فاطمہ کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. سوال کیا، جیسے رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، لوگ آ کے سوال کیا کرتے تھے، مسائل اپنے لے کے آتے تھے، جواب لے کے جاتے تھے. کسی کو رسول اللہ سے اپنے سوال کرنے میں شرم آتی تھی. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اس نے سوال اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ جا کے جناب سیدہ بھی خواتین کے درمیان مسائل پیش کرتی ہیں، ان سے سوال پوچھ کے آنا، جواب لے کر آنا. سوال کیا تھا؟ اس کی بیوی آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کے زبان سے بہت سنا ہے کہ یہ ہمارے شیعہ اس طرح ہوتے ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی کامیابی، آخرت میں ان کی کامیابی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ان میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. شہزادی نے کہا کہ جاؤ پوچھ کے آنا اپنے شوہر سے کل کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، اس سے اگر رکتے ہیں اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ سب کرتے ہیں تو آپ ہمارے ہیں، ہمارے شیعہ. یہ گئی، اس نے سوال کیا تو کہا، پھر اگلے دن بھیجا، کہا کہ شہزادی سے کہنا کہ جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا ہے ان سے روکنے کی کوشش تو ہے مگر سب سے نہیں روک پاتے، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ انجام ہو جاتا ہے. جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے سب نہیں کر پاتے، کبھی کبھی چھوڑ جاتا ہے. اب بتائیے کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ جو ہم نے کہا ہے اگر وہ نہیں کرتے، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اگر وہ نہیں رکتے تو آپ ہمارے محب ہیں مگر شیعہ نہیں ہیں. آپ ہمارے محب ہیں مگر شیعہ نہیں ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ایک طرف سے ہوتا ہے. کوئی آدمی مجھ سے کہے مولانا آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، یا میں کسی سے کہوں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. میں کتنا اچھا آدمی ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں نا. آپ کو میں بولوں آپ بہت اچھے آدمی ہو تو یہ آپ ہی جانتے ہو آپ کتنے اچھے آدمی ہو. یہ آپ کا وہ رازدار، باوفا، آپ کا مالک، آپ کا خالق وہ جانتا ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ صرف ایک طرفہ رہ جاتا ہے، ایک طرفہ دعویٰ رہ جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی میں نے، صلوات پڑھی. آیت اللہ بہجت گزرے ہیں ہمارے، ایک سنا ہوگا نام، بہت عارف شخصیت ہے آغا بہجت. ان سے کسی نے کہا کہ کوئی نصیحت کریے آپ، کوئی نصیحت. تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو. چھوٹی سی بات ہے مگر سب آ گیا اس کے اندر. جس مسئلے کا، جس عقیدے کا، جس بات کا آپ کو علم ہے اس پہ آپ عمل کریے. جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ نے اس کا علم لینا چاہا پھر بھی نہیں ملا تو اللہ اس کا آپ سے سوال ہی نہیں کرے گا. یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، مسئلہ ہے. جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں تھے اور جاننے کے بعد بھی نہیں جان پائے اس سے اللہ آپ کو پوچھے گا ہی نہیں کہ آپ سے یہ کیا ہو گیا، نہیں پوچھے گا اللہ. لیکن اس زمانے میں ایسا ہے نہیں، وہ ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں تھا، کتاب میں لکھی رہ گئی بات. کیونکہ جب سے انٹرنیٹ اور موبائل آیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جاننا چاہیں اور نہ جان پائیں، نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بات آپ نہیں جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کے باوجود بھی آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ کا اس سے حساب نہیں ہوگا. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمودات، ارشادات، اقوال، ان کی باتیں، ان کے قول، ان کی حدیثیں
جو ہم تک پہنچ گئی ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، عقیدہ محبت میں ایسا ہونا چاہیے، ہمارے دشمن سے اظہار بیزاری کرنا ہے، دشمن کے اوپر تبرہ کرنا ہے، تولا اور تبرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں وہ تو ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے. جن باتوں کو ہم بھلا چکے ہیں یا ہم تک نہیں پہنچی ہے، ان میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عمل کسی سے نماز چھوٹ گئی، کسی سے روزہ چھوٹ گیا، کسی سے حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس نے مکے کے دروازے سے حج نہیں کیا، تھا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. کھمبات ہے نا مکے کا دروازہ بھی ہے، یہیں سے لوگ بتاتے ہیں، لوگ جاتے تھے. اس کی بھرپائی بہت ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مرحوم کا نماز روزہ یہ کروا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایک چیپٹر، ایک باب رکھا ہے، ایک راستہ رکھا ہے. لیکن اگر کسی کے عقیدے میں کھوٹ تھی تو اس پورے جہان کو بھی اگر رائے خدا میں دے دو گے تو اس کی قبر میں عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا. اگر کسی کے دل میں جناب فاطمہ کی طرف سے محبت نہیں تھی، یا اس کے قاتل، امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ امام نے جناب فاطمہ کے قاتل کے بارے میں کسی نے کچھ سنا اور ایک لمحہ بھی اگر یہ غور و فکر کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نقل قول کر رہا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ممبر پہ، نقل قول جو امام نے فرمایا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر کسی نے قاتل زہرا کے بارے میں ایک لمحہ صرف یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ہو، صرف سوچنے کی بات ہو رہی ہے. امام نے کیا کہا؟ اگر آپ نے صرف سوچا، تھوڑی دیر صرف سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح تھا، امام نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. امام کا جملہ ہے، صرف سوچنے کی بات ہو رہی ہے، صرف آپ نے سوچا، خوشبو نہیں سونگھ سکتے آپ. وہ تو بات چھوڑ دیجئے کہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بول رہا ہے نہیں وہ نام بدل گیا، میں نے اپنے پڑوسی کا نام کل کی مجلس میں بتایا تھا آپ کو. لوگ بول رہے ہیں وہ نام بدل گیا، وہ دوسرا آدمی تھا. ارے بھیا نام بدل لو گے حرکتیں کہاں جائیں گی؟ نام بدل سکتے ہو، حرکتیں جو تاریخ میں لکھی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ جناب سیدہ جو وصیت کر کے جا چکی ہیں وہ کہاں جائے گا؟ اپنے بابا کو جو بیان کر چکی ہیں وہ سب کیسے مٹے گا، کیسے ہوگا؟ بہرحال دفاع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور ان کا عقیدہ رکھنا ہمارا سب سے عظیم عقیدہ بھی ہے اور نمک حلالی بھی ہے، ہماری شرعی اور فقہی ذمہ داری بھی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم ایسا عقیدہ رکھیں کہ ان کی دشمنی کا اگر کوئی اظہار کر رہا ہے کھلا کھلا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کوئی لعنت بھیج رہا ہے، انہیں برا کہہ رہا ہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوں اور اس کا دفاع کریں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ، لا تکتموا الحق وانتم تعلمون. اگر کسی حق بات کو آپ جانتے ہو تو آپ اسے چھپا نہیں سکتے. کسی حق بات کو آپ جانتے ہیں تو آپ اسے چھپا نہیں سکتے، چھپانا نہیں ہے. ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ قرآن کی آیت ہے، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. اب اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف کوئی آدمی کھڑا ہے تو واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں. ایک آدمی نے امام سجاد علیہ السلام کربلا ختم ہو گئی، واقعہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، چوتھے امام کی خدمت میں ایک آدمی نے سوال کیا تھا امام سے، مولا ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے یزید کا ساتھ نہیں دیا. سوال سنیے گا، ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے یزید کا ساتھ نہیں دیا، اور یزید کی طرف سے امام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی کچھ نہیں کیا. ہم وہاں سے چلے گئے تھے، ہم تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں، ہم وہاں سے چلے گئے تھے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یزید کا ساتھ دینا پڑ جائے، ہم وہاں سے چلے گئے تھے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا کہ تمہارا ہونا کچھ نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے. کچھ نہیں ہو سکتا، سیدھے تمہارا نصیب جہنم ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ نبی کا نواسہ حق پر ہے اور کربلا میں حسین موجود ہے تو تمہارے اوپر واجب ہو گیا تھا کہ تم حسین کا دفاع کرنے کے لیے حسین کا ساتھ دیتے. تم نے اپنی جان کو بچایا اور وہاں سے نکل لیے. واجب ہو گیا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کا دفاع کرنا واجب ہے. 11ویں امام روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا کے زمانے کی ایک بات ہے. ایک یہودی اس کے گھر میں ایک کتا رہتا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے, مشہور ہے, سنا ہوگا آپ نے. کتا رہتا تھا, دفاع کے اوپر بات ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کے دفاع کی بات ہے. تو وہ کتا اس نے پالا ہوا تھا. وہاں سے کچھ لوگ آئے نبی کی بارگاہ میں. بڑی عجیب بات ہے, میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ لوگ دوسروں کو تو بتاتے تھے کہ نبی معصوم ہے, مگر نبی کی عصمت پہ خود کو بھروسہ نہیں تھا. نبی کے معصوم ہونے پہ خود کو بھروسہ نہیں تھا. تو ایسا ہی ہے جیسے کیمرہ لگا ہو, ہم سب کو تو ڈرا رہے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے, مگر کیمرے کا اثر ہمارے اوپر خود کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے نبی کے پاس اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ, وہ یہودی کے کتے نے ہمیں کاٹا ہے, ہمارے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں, ہمیں بہت دوڑایا, دوڑا کے مارا. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم تو وہاں سے ہمیشہ آتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. وہ راستے میں ہم تو ہمیشہ آتے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کہا کہ اگر اس نے کاٹا ہے اور کپڑے پھاڑ دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی کے گھر چلنا چاہیے. اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا, جسے عربی میں صحابی کہتے ہیں, ان کو لیا اور لے کے اس کے گھر پہنچے. یہودی تھا, مسلمان نہیں تھا, مگر بڑا احترام کرتا تھا. پیغمبر کو دیکھا, فوراً گھر سے باہر آیا اور کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, اگر کچھ تھا میرے لائق تو پیغام بھجوا دیتے, میں حاضر ہو جاتا. کہا کہ نہیں, ضرورت تھی کہ ہمیں یہاں آنا پڑا. تمہارا کتا دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اور اس نے ان سارے لوگوں کو کاٹ لیا, ان کے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے, انہیں کاٹا ہے, تو اس کتے کی سزا موت ہوگی. یہ کہہ کے جو ہے وہ یہودی کو جب کہا تو اس نے اپنے گھر سے اپنے کتے کو گھسیٹ کے باہر نکالا. اور پیغمبر معصوم, جانوروں کی زبان جانتا ہے, ہم کلام ہوئے اور اس سے کہا کہ ایک بار بتاؤ کہ تم نے ان کو کیوں کاٹا ہے. بڑے سننے کی بات ہے, دفاع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات ہے. کہا کہ تم نے کیوں کاٹا, یہاں سے اور لوگ بھی گزرتے ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھ آتے ہیں, میرے دربار میں آتے ہیں, وہاں تم نے ان کو کاٹا, یہ شکایت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تم نے ان کو کاٹ لیا, دوڑایا, پریشان کیا. تو کتے نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا, یہ لوگ اس گلی سے گزر رہے تھے اور آپ تک جانے سے پہلے راستے میں علی کی برائیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے. میں کتا ضرور ہوں مگر علی کی برائی برداشت نہیں کر سکتا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے بہت سارے واقعے ہمیں ملتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دفاع میں سامنے آتے ہیں. لیکن لوگوں کو اتنے اونچے پیمانے کی دشمنی تھی اہل بیت سے. ایک ذکر کسی نے کیا ایک سبزی کا, جس کو عربی میں بقلا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کلفے کا ساگ. سنا ہے کسی نے؟ یہاں کیا بولتے ہیں اس کو, چھوٹی چھوٹی پتی ہوتی ہے, ایک سبزی ہے بازار میں, اس کو بولتے ہیں کلفے کی سبزی یا کلفے کا ساگ. یو پی میں کلفہ بولتے ہیں, مشہور ہے, لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ سبزی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت پسند تھی. ایک طرف تو ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ نسبتوں کا احترام کرنا شرک ہے. ہم علم نکالتے ہیں, تابوت نکالتے ہیں, زری نکالتے ہیں, تو نسبت کا احترام ہمارے لیے شرک ہے. لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت کو کسی چیز سے نسبت ہے تو یہ اس کو خوب جم کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سبزی جو جناب فاطمہ زہرا سے مخصوص ہے, جس کا نام عربی میں بقلا ہے اور اردو میں اس کا نام کلفہ ہے, کلفے کی سبزی یا کلفے کا ساگ,
انہوں نے جب یہ دیکھا بنی امیہ نے کہ جناب فاطمہ زہرا اس کو بہت پسند کرتی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، امام نے حدیث اس کے لیے بیان فرمائی ہے، انہوں نے عربی میں اس کا نام لکھا اور بازار میں مشہور کیا. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں سرکار اور یہاں کی میڈیا سے اچھی طرح واقف ہے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میڈیا بھی اسی کی ہوتی ہے نا. وہ جو چاہے نشر کرے، جو چاہے پیغام پہنچائے. اب انہوں نے اس کا نام لکھا، کتابوں میں لکھا ہے آج بھی، اور بعض عرب کے علاقوں میں آج بھی اس کا نام ہے بقلۃ الحمقاء، احمقوں اور بے وقوفوں کی سبزی. اس کا نام بنی امیہ نے رکھا. بنی امیہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ احمقوں اور بے وقوفوں کی سبزی. سبزی کے بازار میں عربی میں اگر آج بھی بولیں بقلۃ الحمقاء تو یہ موجود ہے. اس کو بعض علاقوں میں بے وقوفوں اور احمقوں کی سبزی کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کی پیر کی جوتی کی دھول اگر ہمیں کہیں مل جائے تو ہم اسے اپنی پیشانی پہ فخر سے لگائیں گے. وہ سبزی کی جس کی نسبت جناب سیدہ سے تھی، صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ جناب فاطمہ کو یہ سبزی پسند ہے، انہوں نے اس سے اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کا نام بھی بدل دیا اور کہا کہ بیوقوفوں کی سبزی ہے، تاکہ وہ بازار میں نہ آئے نہ اسے کوئی کھائے. کسی نے ایک اچھا جملہ لکھا کہ جو باغ فدق کا قضیہ ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کے پیسے تو آ ہی رہے تھے، جو بیت المال تھا اس میں تو رسول اللہ کے زمانے سے پیسہ آ ہی رہا تھا، حکومت اچھی خاصی چل سکتی تھی. باغ فدق کیوں لیا؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دشمنی میں باغ فدق اس لیے لیا گیا کہ نمبر 2 نے نمبر 1 کو یہ آگے مشورہ دیا کہ باغ فدق لینا اس لیے ضروری ہے. نمبر 1 نے منع کیا تھا کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ لینا نہیں چاہیے. تو اس نے آگے مشورہ دیا، اس نے کہا نہیں یہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ فدق اگر فاطمہ کے پاس رہا تو قیامت تک فاطمہ کے چاہنے والے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے. فدق سب سے پہلے چھیننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل قیامت تک فاطمہ کے چاہنے والوں کو غریب بنایا جا سکے. سوشل میڈیا نہیں ہے اس طرح سے جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، مگر ان کا دماغ جو فطور اور گندی سیاست پہ کام کر رہا ہے اس کا لیول دیکھیے آپ. یہ اس زمانے کی فکر ہے، اس زمانے کی فکر ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمانے کی ہیں اس زمانے میں چل رہی ہیں. بہت ساری چیزیں، کسی کو راتوں رات غائب کر دینا، سنتے نا مسنگ پرسن کی کمپلین آتی ہے تھانے میں، مسنگ پرسن غائب ہو گیا، آدمی غائب ہو گیا. یہ آدمی وہیں سے غائب ہوتے تھے. پہلا آدمی جو غائب ہوا ہے وہ وہیں پہ غائب ہوا ہے. جب یہ گروپ بیٹھا ہے اور انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ نہیں بھائی اب رسول اللہ گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں کھلبلی مچ جائے اور سب اکٹھا ہو کے حضرت علی کو بلا کے خلیفہ بنا دیں. ایک میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میٹنگ کی ہے اور سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے، بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں. لکھا ہے کہ لوگوں کو ان کے پریوار سے ایک آدمی کو غائب کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آ کے بیعت کر لو تمہارا آدمی مل جائے گا. تاریخ کا رونے کا مقام ہے. تمہارا آدمی مل جائے گا، آگے جلدی سے بیعت کر لو، اپنا کام کمپلیٹ کرو، جلدی سے ووٹ دے دو، تمہارا آدمی جو غائب ہو گیا ہے مل جائے گا. بچوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے گا، جلدی سے جا کے پہلے بیعت کر لو. کیا کرے گا آدمی؟ انسان کیا کرے گا؟ بیعت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ انداز ہے خلافت کا، یہ انداز ہے حکومت کا کہ جس میں انسانیت کیا ہے. اسلام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ غلاموں کو خریدو اور آزاد کر دو. کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیے، آپ نے ایک اور صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. آپ نے اپنی انا، اپنا ایگو، اپنے جذبات کتنے قابو اور کتنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ امام معصوم تھے. امام معصوم تھے اور
وہ قرآن کہ جسے صحیح ترتیب کے ساتھ امیر المومنین نے جمع کیا تھا اسے اپنی خلافت میں بھی پیش نہیں کر سکے. ابھی لوگوں کا، ہمارے لوگوں کا بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب مولا کی خلافت کا دور آیا تھا تو وہ قرآن جو علی نے جمع کیا تھا اسے کیوں رائج نہیں کیا، کیوں باہر نہیں لائے؟ اس کا جواب ہے اس قرآن کو اپنی دور حکومت میں تو لا سکتے تھے سب کے سامنے. اگر علی اپنے دور خلافت اور دور حکومت میں اس قرآن کو جس کو علی نے جمع کیا تھا صحیح ترتیب کے ساتھ لے آتے اور لوگوں کو بتاتے کہ صحیح ترتیب والا قرآن یہ ہے، تو علی کے بعد آنے والا ہر خلیفہ اپنے حساب سے ایک قرآن پیش کرتا. اور امت جو کہ پہلے ہی بہت اختلاف میں پڑ چکی تھی، جب یہ قرآن، ابھی تو پوری دنیا میں الحمدللہ ایک ہی قرآن ہے، قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اہل تسنن اور اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی سب کا یہ قرآن ہے. لوگ ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، لیکن قرآن الگ نہیں ہے. سب میں نے دیکھا ہمارے بہت سے مدارس کے اندر سعودی کا قرآن جو عربی خط جیسے خط عثمان طا کہتے ہیں حفظ کے لیے یوز ہوتا ہے، ان کا قرآن ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے قرآن میں جز میں، پارے میں، سورے میں کہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے. ترتیب کا جو فرق ہے جو امیر المومنین نے جمع کیا تھا، ترتیب سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورے اور آیتیں جب اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے تو کون سی آیت کون سے موقع پر کب نازل ہوئی ہے اسے پہلے ہونا چاہیے، جو آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اسے اس کے بعد ہونا چاہیے. یہ ترتیب وار سلسلہ ہے. اس ترتیب کا صرف فرق ہے جو مولا نے جمع کیا تھا، ورنہ قرآن وہی قرآن ہے جو اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی ہے. تو امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے جمع کیا ہوا قرآن اس لیے پیش نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو. بخس تو بہت زیادہ تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ جس چیز کی نسبت جناب سیدہ سے ہے، یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے، رسول کھڑے ہو کے کسی کو اپنی جگہ بٹھا دے، یہ بہت بڑی بات ہے. مقام دیکھنے کے باوجود بھی جناب سیدہ اور ان کے نام اور ان کی نسبت اور ان کی چیزوں سے اتنا زیادہ حسد کیا گیا کہ بہت عروج پہ پہنچ گیا. چھوڑیے سبزی کی بات، انسانوں کی بات کریے. نہ جانے کتنے ایسے اہل بیت سے بغض رکھنے والے بادشاہ اپنے اپنے دور میں آئے جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کی اولادوں کے خون کا غارہ بنایا اور ان کے جسموں کو اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے دیواریں چنی ہیں. کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ اولاد فاطمہ کو ختم کر دیا جائے، مگر جسے کوثر کا خطاب دے کے اللہ نے زندہ رکھا ہے، وہ نسل فاطمہ جسے قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اسے کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ پیغمبر کا وعدہ ہے. جناب رسول اللہ کو کسی نے 2 اونٹ لا کر دیے اور کہا کہ یہ پیغمبر آپ کے ہیں. روایت کہتی ہے کہ اہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقتین، 2 اونٹ کسی نے ہدیہ کیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے اپنے صحابیوں کے درمیان میں کہا، من صلی رکعتین بلا ان تفکر عن نفسی وعن الدنیا فانا اعتها احد الناقتین. فرمائے کہ جو 2 اونٹ کسی نے مجھے لا کے دیے ہیں، 2 رکعت نماز اگر تم سارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو صحابی، پیغمبر نے کہا اگر 2 رکعت نماز کوئی آدمی پڑھے، ایسی نماز، اس انداز سے نماز پڑھے کہ جب وہ نماز شروع کرے تو نہ دنیا کے بارے میں ایک لمحہ خیال آئے اور نہ ہی اسے اپنے نفس کے بارے میں ایک لمحہ خیال آئے، جو ایسے شرط کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ دے گا ان 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کا. خاموشی چھا گئی مجمع میں. پھر سے دوہرایا پیغمبر نے، کہا کہ میں پھر سے کہتا ہوں اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھے، وہاں تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نماز آتی ہی نہیں تھی. یقین کیجئے تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی عادتیں آستین میں بت چھپانے کی آخر تک برقرار رہیں. پیغمبر نماز پڑھاتے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، دل اور دماغ میں یہ رہتا تھا کہ ہم پیغمبر کو معاذ اللہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو اپنے پرانے عقیدے میں باقی ہیں. ہائے افسوس ان مسلمانوں پر جو ایسے لوگوں کے پیچھے بڑی امید لگا کے گھوم رہے ہیں.
بڑی امید لگا کے گھوم رہے ہیں کہ جنت میں ہم انہی کے پیچھے جائیں گے، جنت میں ہم انہی کے پیچھے جائیں گے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جائیں گے تو انہی کے پیچھے۔ اب پہنچیں گے کہاں، یہ پہنچ کے پتہ چلے گا۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ جب یہ اعلان کیا پیغمبر نے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا، صاف ستھری نماز، دنیا کا کوئی خیال نہیں، اپنے نفس کا کوئی خیال نہیں، اسے یہ 1 اونٹ میں دے دوں گا۔ روایت میں لکھا ہے کہ فَسَكَتُوا جَمِيعًا فَأَجَابَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ سب خاموش رہے، علی نے آواز دے کے جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انا اصلی، رسول اللہ میں پڑھوں گا نماز۔ فَكَبَّرَ عَلِيٌّ فِي الْمِحْرَابِ، تکبیر کہی اور نماز کو شروع کیا، علی نے نماز شروع کر دی۔ نماز جب ختم ہوئی، نزل جبرائیل علی النبی، نازل ہوئے جناب جبرائیل پیغمبر کے اوپر، اور انہوں نے کہا اعط علیًا ناقۃ، ایک اس میں سے اٹھا کے علی کو دے دو، فإنہ صلی بلا فکر، اس لیے کہ علی نے نماز پڑھ دی ہے بنا کسی سوچے سمجھے۔ فقال رسول اللہ، پیغمبر نے جبرائیل سے کہا انا شارطہ، میں نے 1 اونٹ دینے کے لیے شرط رکھی تھی، میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ بنا کسی خیال کے 2 رکعت نماز جو پڑھے گا میں اسے یہ 1 اونٹ دوں گا۔ وَلَمَّا كَانَ يُصَلِّي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ يُفَكِّرُ فِي التَّشَهُّدِ أَيُّهُمَا آخُذ، اور علی جب نماز پڑھ رہے تھے اور جب تشہد میں پہنچے تھے تو تشہد میں پہنچنے کے بعد علی کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ان دونوں اونٹوں میں سے کون سا مجھے ملے گا۔ یہ کس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے؟ پیغمبر کے درمیان اور جناب جبرائیل کے درمیان۔ جبرائیل سے پیغمبر نے کہا کہ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تشہد میں خیال آیا تھا کہ ان دونوں اونٹوں میں سے کون سا میں لوں گا۔ ایک مرتبہ جبرائیل اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، ابھی امیر المومنین سے کچھ پوچھا نہیں گیا ہے، یہ جبرائیل اور محمد کے درمیان کی گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ محمد، علی اپنے تشہد میں یہ سوچ ضرور رہے تھے مگر یہ سوچ رہے تھے ایہما آخذ حتی اتصدق واصرف فی المومنین، ان دونوں میں سے زیادہ موٹا تازہ کون سا ہے تاکہ میں اسے لوں اور اسے ذبح کروں اور اسے مومنین میں بانٹ دوں۔ اے اللہ کے نبی، علی نے سوچا ضرور تھا مگر اللہ کے بندوں کے لیے سوچا تھا، نہ دنیا کے لیے سوچا تھا نہ اپنے نفس کے لیے سوچا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب پیغمبر نے جناب جبرائیل نے جب کہا تو 1 ناقہ نہیں بلکہ دونوں اٹھا کے پیغمبر نے علی کو دے دیے، دونوں ناقے اٹھا کے پیغمبر نے علی کو دے دیے۔ مولا امیر المومنین کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت کے خاطر گزرا ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو منع کیا تھا کہ کیا منع کیا تھا؟ ہاں، گیہوں کی روٹی مت کھانا، منع کیا تھا گیہوں کی روٹی مت کھانا۔ پیغمبر نے اللہ کے اس حکم کے احترام کی خاطر، پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا اللہ نے پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا، اللہ کے اس حکم کے احترام کے خاطر نبی نے اپنی پوری زندگی گیہوں کی 1 روٹی نہیں کھائی، 1 دانہ نہیں کھایا۔ اور علی نے اپنے آقا و سردار کی جس کے لیے فرمایا انا عبید من عباد محمد، علی نے فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اپنی پوری زندگی جب محمد نے میرے سردار اور آقا نے کبھی گیہوں نہیں کھایا تو علی بھی گیہوں کے دانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مولا امیر المومنین نے بھی کبھی گیہوں کے دانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک جملہ اہل بیت کے گھرانے سے بار بار سامنے آتا ہے، جناب سیدہ کہ ان کے گھرانے میں جناب خدیجہ جن کے لیے مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ان کے مال سے پیغمبر نے اسلام کو پروان چڑھانے میں کافی کام لیا، اور جناب خدیجہ کے آخری وقت میں ان کے کفن تک کے لیے ان کے مال میں سے نہیں بچا تھا، سارا مال راہ خدا میں دے دیا۔ لوگوں نے کیا کیا، اتنا بائیکاٹ کیا، اتنا حسد کیا، اتنا جلن کیا کہ جناب خدیجہ سے ملنا چھوڑ دیا۔
بولے جناب خدیجہ سے نہیں ملیں گے، انہوں نے پیغمبر سے ایک غریب آدمی سے شادی کر لی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی آج کے زمانے میں اپنے دکھوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. یہی ہو گیا تھا کہ جناب خدیجہ کو پیغمبر جیسا آدمی کیسے مل گیا. تو حسد حد سے زیادہ تھا. اہل بیت امیر المومنین کے سلسلے میں وہی حسد حد سے زیادہ حسد. مولا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من المحسودین ولم یجعلنا من الحاسدین. حمد ہے اس خدا کی کہ اس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم کسی سے نہیں جلتے ہیں، لوگ ہم سے جلتے ہیں. حمد ہے اس خدا کی کہ اس نے ہمیں حاسدوں میں قرار نہیں دیا، محسودین میں قرار دیا ہے. ہم کسی سے نہیں جلتے، لوگ ہم سے جلتے ہیں. اور موقع بموقع تاریخ ہمیں یہ بتاتی بھی رہی ہے کہ علی سے لوگ جلتے ہیں. مگر عجیب فضائل اور کرامتوں کے سمندر بھی پیغمبر کی زبان پہ اللہ نے ایسے اونڈیلے ہیں کہ لوگ، ایک بات میں کبھی سوچتا ہوں، مشہور بھی ہے، کتاب میں لکھی ہے، نہ جانے کتنی بار آپ نے سنی ہوگی، غور کریے اس پہ. امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں نے، جو مولا علی کے فضائل ہیں، ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے فضائل کو اپنی جانوں کے خوف سے چھپایا. ہمارے دشمنوں نے ہمارے فضائل کو حسد اور جلن میں چھپایا. یہ جملہ ہے. اب ان دونوں سے نتیجہ نکال کے میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمنوں نے امام کے فضائل کو حسد اور جلن میں چھپایا، امام کے چاہنے والوں نے اپنی جان کی امان اور اس کے خوف میں چھپایا. ہر جگہ مولا کا فضائل اس طرح عام نہیں بیان کر پاتے تھے. اس کے بعد بھی آج اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں لکھا جائے تو سمندر سوکھ جائیں. سارے دنیا کے درخت کاٹ کے اگر ان کا قلم بنا کے علی کے فضائل لکھے جائیں تو دنیا کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے. سیاہی اگر سمندر کے پانی کی بنائی جائے تو سمندر سوکھ جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ وہ فضائل ہیں کہ جنہیں اتنا چھپایا گیا ہے کہ چاہنے والوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. ایک روایت اور مجلس آگے بڑھے گی. ایک عالم دین ہے جن کا تعلق تہران سے ہے، کربلا زیارت پہ پہنچتے ہیں. ہوگا کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا وقت کہ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ میں جب مولا کی زری کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ نہیں ہے، خالی ہے زری. تو میں مولا کے سرانے بیٹھ گیا اور سرانے بیٹھ کے میں ذکر کرنے لگا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا ہے. وہ جوان امام کی زری کے پاس بیٹھا اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے اس انداز میں باتیں کرنا شروع کی کہ جیسے مولا کو سامنے دیکھ رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو. اس نے کہا کہ مولا جتنا سرمایہ، جتنے پیسے کربلا لے کر آیا تھا ختم ہو چکے ہیں. گھر واپس جانے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور میں 3 دینار سے زیادہ آپ سے چاہتا بھی نہیں ہوں. میں صرف 3 دینار، اس زمانے میں دینار کی قیمت کوئی ویلیو رہی ہوگی اس کی. میں صرف 3 دینار آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے آج کا خرچ کر لوں اور گھر جانے تک کا کرایہ میرے ہو جائے. یہ فریاد کر رہا ہے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے خلوص کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ ان عالم دین نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ امام کو سامنے دیکھ رہا ہو اور امام سے گفتگو کر رہا ہو. اب وہاں جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی اور اس کو 3 دینار دے رہی ہیں. ایک خاتون آ کے اس کو 3 دینار دے رہی ہیں. اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ مولا حسین آپ سے چاہیے، مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے، مجھے مولا حسین سے چاہیے. اتنے میں آواز آئی کہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، یہ 3 دینار لے لو. اس نے ایک مرتبہ سر گھمایا اور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ حسین کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ ایک ضعیفہ لگ رہی ہیں. آپ حسین کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ 18 برس کی تھی،
ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ ظالموں نے میری پسلیاں جب سے توڑی ہیں، ارے میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، میں ضعیفہ لگنے لگی ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کی جب پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں تو یہ بیوی ایک ایک سانس لینے میں پسلیوں کے درد کو محسوس کرتی تھی۔ کسی نے لکھا کہ جب تک فاطمہ زندہ رہی ہے اپنے دائنے ہاتھ سے فاطمہ تسبیح نہ پڑھ سکیں۔ جناب سیدہ کیا ظلم برداشت کر رہی تھی، آپ کے صبر کو بھی سلام ہے، آپ نے جن مصیبتوں کو برداشت کیا بہت بڑی ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ جب آخری وقت آیا فاطمہ نے فضہ کو بلایا اور کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتی ہوں، ذرا علی کو بلواؤ۔ ایک مرتبہ علی کو بلایا اور بلانے کے بعد وصیت کرنا شروع کی اور وصیت کرتی ہیں، کہتی ہیں اے علی کفنی باللیل دفنی باللیل، اے علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ کیا مظلومیت ہے شہزادی کی کہ آپ کے غسل و کفن کی وصیت ہو رہی ہے کہ مجھے رات میں غسل دینا۔ عجب نہیں شہزادی کا مقصد یہ ہوگا کہ رات میں غسل دوں گی تو علی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دیکھ سکیں گے، ارے رات میں کفن دیں گے تو میرے زخم علی کے سامنے ظاہر نہ ہوں گے، اور رات میں اگر میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو وہ جنہوں نے میری پسلیاں توڑی ہیں جنازے میں شامل نہ ہونے دوں گی۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب علی نے شہزادی کو غسل دیا، شہزادی کو کفن دیا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ علی نے سلمان کو آواز دی، سلمان ذرا فاطمہ کے جنازے پر قرآن کی تلاوت تو کرو۔ ایک مرتبہ سلمان آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے جنازے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ پیچھے سے علی نے دوبارہ آواز دے کے کہا سلمان پیچھے ہٹو اور گھر سے باہر چلے جاؤ۔ سلمان نے کہا ارے میرے آقا ابھی تو قرآن کے لیے کہا تھا، اب مجھے گھر سے باہر بھیج رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے رو کے آواز دے کے کہا ارے میری بیٹی زینب ام کلثوم ماں سے ودا ہونے جنازے پہ آ رہی ہے، ارے میں نہیں چاہتا کلثوم اور زینب کے رونے کی آوازیں کسی نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ ارے میں آواز دوں گا اے میرے آقا کربلا کے بعد یہی زینب ہے جسے دربار پھرایا گیا، جسے بازار پھرایا گیا، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس دنیا جہان میں جو مومنین و مومنات محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل مرحمت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں بہترین اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو حقیقی عزاداران سید الشہداء و فاطمہ میں قرار دے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی